ہم علی کو چھوڑے کیسے، وہ علی تک آئیں کیوں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں۔ نعرہ حیدری۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں وکیل ولایت علی علیہ السلام قبلہ علامہ آصف رضا علوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں۔ اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد ہو۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ الاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و عوام الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند الصلوات۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقازادی جتنے بھی اس عزاداری میں شریک ہوئے بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علیم ولی اللہ جانب فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے۔ آقا کے ظہور میں تعظیم فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لئے بلند آواز سے اجازت ہے ذکر شکر۔ ہر دور کی حکومت کی خواہش رہی ہے کہ امامت اسے قبول کرے، لیکن ہر دور کی امامت نے ہر دور کی حکومت کو اپنے قدموں پہ گرنے پہ مجبور کر کے مؤرخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا۔ امامت محتاج حکومت نہیں، حکومت محتاج ہے۔ بڑی جلدی جلدی کا سفر، یہ میری قسمت ہے یا ایسا مزاج ہے کہ جب بھی اس بارگاہ میں آیا جو میرا وقت ہوتا ہے وہ وقت، اب زیادہ سے زیادہ 15 یا 14 منٹ میں یہ ختم کرنا چاہوں گا۔ ہر دور کی حکومت، ہر دور کی 9 سے 10 بجے کا ٹائم، 9 سے 10 بجے کا ٹائم تو حضور میں اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق پہنچ چکا تھا۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ہر دور کی حکومت امامت کے دروازے پر، امام کسی حکومت کے دروازے پر۔ سب سے پہلی حکومت لالچ بن کے کائنات کے سچے رسول کے سامنے، رسول سے کہا بادشاہت بھی دیتی ہے، عرب کے بڑے خاندان کا رشتہ بھی دیتی ہے۔ اسلامیات میں نبی کا جواب پڑھایا جاتا ہے کہ رسالت امام نے کہا میرے دائیں ہاتھ کی سورج رکھو، بائیں ہاتھ کی چاند رکھو، میں پھر بھی تمہارے بنگلوں سے زیادہ ابو طالب کی جھونپڑی کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ تمہارے بنگلوں میں کفر رہتا ہے، ابو طالب کے گھر میں کل ایمان رہتا ہے۔ یہی حکومت دوبارہ علی کے دروازے پر۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی کا جملہ آج بھی درج ہے۔ علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، ہائے ہائے تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی شریف کا۔ حکومت کانپتی ہوئی علی کے دروازے سے اٹھ کے چلی گئی، پھر یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے دروازے پہ گئی۔ حسن نے ٹھوکر مارے، تجھے نہیں پتا تجھے میرے باپ نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے بیٹوں پہ تجھے میرا باپ طلاق دے، جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہے۔ یہی حکومت دھمکی بن کے حسین سے سامنے آ، حسین نے یزیدیت کے پرزے اڑا دے گا۔ یہی حکومت خوف بن کے سجاد کے سامنے آ، سجاد رسیوں میں حکومت کو جکڑ دے گا۔ یہی حکومت روب بن کے باقر کے سامنے آ، باقر نے کم سنی میں شکست دے دی،
فتنہ پر کے جعفر کے سامنے آئی، اس نے علم سے شکست دے دی. پھر لالچ پر کے موسیٰ کے سامنے آئی، اس نے جیسے فرعون اڑایا تھا ویسے ہی اس موسیٰ نے حکومت فرعون کو اڑا دیا. پھر جب رضا کا دور آیا، یہی حکومت وہی بن کے جیسے محمد کے سامنے گئی تھی ویسے ہی رضا کے قدموں میں آگے کہتی ہے رشتہ بھی لے لے حکومت بھی لے لے. جہاں سے چلی تھی پھر وہی آئی. رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں. حکومت نے گھٹنے ٹیکے، امامت کسی حکومت والے کے دروازے پہ نہیں گئی. تقی کے دروازے پہ آئی، اسے تقاوت سے ڈرا دیا. نکی کے سامنے سازش بن کے آئی، اسے نقابت سے خوفزدہ کر دیا. عسکری کے سامنے لشکر کی صورت میں آئی، اس نے اپنی حکمت عملی سے شکست دے دی. اب دور ہے قائم کا 36 ملکوں کا فوجوں کا اتحاد ہو یا 70 ملکوں کا فوجوں کا اتحاد ہو، یہ بات یاد رکھنا تمہارے تھے ہمارا ہے. امام کو حکومت کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ امام تخت پہ بیٹھے تو امام ہوتا نہیں. اللہ کی حجت کے لیے یہ شرط ہے ہی نہیں. یوسف قید خانے میں نبی تھے، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا. میں فرعون کی بات کر رہا ہوں، تخت پہ بیٹھا تھا لیکن اللہ کی لعنت سے نہ بچ سکا. حجت قید خانے میں بھی ہو تو حجت. اللہ نے اپنے حجت کے لیے تخت، تاج، روب، جلال، اقتدار، حکومت، دربار کوئی شرط نہیں رکھی. تو نے پہلا ہادی دنیا میں بھیجا آدم، بغیر تخت. جاؤ علماء کے سروں پہ قرآن رکھو، حضرت آدم کے پاس تخت نہیں تھا، تاج نہیں تھا، بادشاہ بن کے نہیں آئے تھے، لوگوں کو روب سے قدموں پہ نہیں گرا. میرے مالک تیرا پہلا خلیفہ ہے، تخت دے. زمین پہ پتہ چلے کہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ اور بغیر تخت کے. لاہور میں 17 کا قتل ہوا، دوبارہ کسی بھی منصب نہیں پڑوں گا. میرے مالک تو آدم کو تخت کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا اگر آدم کو تخت دیتا قانون بن جاتا، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا. لوگ قانون بنا لیتے، تخت والا اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، تاج والا اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. اس لیے نہ میں نے آدم کو تخت دیا نہ میں نے آدم کو تاج دیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بڑے بڑے بدکردار تخت پہ بیٹھنے والے تھے. میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، میں نے آدم کو تاج نہیں دیا. میرے مالک پھر تو نے آدم کو دیا کیا ہے؟ تو لانے کا اگر دنیا میں دیکھ رہا ہو کہ بندوں کا بنایا کون ہے، اللہ کا بنایا کون ہے. میں نے آدم کو تخت اور تاج نہیں دیا تھا، میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ. یہ کس کے دروازے پہ؟ جو فرشتوں کا سردار، جو فرشتوں کا سردار ہو وہ میرا خلیفہ ہے. اللہ کا بنایا وہ ہے جس کے سامنے فرشتے جھکے، جو فرشتے کو ایک بار نہ دیکھے. اب تفصیلات کا وقت بھی نہیں کہ میں کی گہرائی میں جاؤں، اور وہ بھی آخری بار دیکھے. دروازے پہ فرشتے جھکیں، نوکری کریں، غلامی کریں. فرشتہ نوکری کے لیے،
یہی فرشتہ قرآن کہتا ہے بی بی مریم کے پاس گیا. مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ اسے کہا رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینا. نہ یقین آئے قرآن منبر پہ لاؤ، سورہ مریم کھول دو. بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں تجھ سے رب سے. اس کا نام رسول ربک، میں رب کا بھیجا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینا. مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ اسے کہا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینا. مریم نے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینا. مریم نے پوچھا کون ہے؟ رب کا رسول ہوں، بیٹا دینا. مریم نے پوچھا کون ہے؟ اسے کہا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینا. یہی فرشتہ زہرا کے دروازے میں گیا. بی بی پوچھا کون ہے؟ کہتا فقیر ہوں، روٹی دے دے. دونوں جو علی کے نوکر بیٹھے جو سیدہ کے غلام ہیں. کیا کیا فرشتے؟ فرشتے نے کیا کیا؟ روٹی مانگی، یتیم بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے. شیعہ کہاں انکار کرے گا؟ اہل سنت لکھ گئے. پروفیسر ڈاکٹر محمد قادری آج کے دور میں زندہ، اس نے لکھا یہ مکے مدینے کے فقیر نہیں تھے، اللہ کے بھیجے فرشتے جنہوں نے زہرا کے دروازے سے آ کے روٹی کو مانگی. اگر میں اپنے عقیدے کی بات کروں تو مجھے تو فیصل شاہ جی آج تک ان کے دروازے پہ آ کے مانگنے والے سمجھ ہی نہیں آئے. لاہور والوں مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نے میرا جو علی سے انگوٹھی دے کے گیا. میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں. اتنا اعلیٰ فقیر جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی. وہ علی جو کہتا ہے کہ میری نماز تو ہی سے سبو کا نام ہے. اتنی اچھی آپ نے داد دی ہے تو جملہ آپ کا حق بنتا. علی نے یہ جو انگوٹھی دی تھی یہ صدقے میں دی تھی، زکات میں دی. قرآن کہتا ہے زکات دی ہے. زکات مرضی سے نہیں دی جاتی. مولا حسین سے زکات میں کیا مرضی چلتی؟ گران صاحب کوئی مجھے کہ زکات دے، میں کو چلیے انگوٹھی لے لا، زکات ہو گئی؟ نہیں. زکات کا تو پورا چیپٹر ہے، نصاب ہے. زکات پوری نصاب کے مطابق دی جاتی ہے. اتنی بھیڑیں ہیں تو اس پہ اتنی، اتنے اونٹ ہے تو اس پہ اتنی، اتنی اجناس ہے تو اس پہ اتنی، اتنا سونا ہے تو اس پہ اتنی، زیورات پہ اتنی، نقدی پہ اتنی. زکات تو نہ مرضی سے گھٹائی جاتی. زکات حساب کر کے دی جاتی ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی جو انکم ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ آپ کی زکات. وہ تو آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے کہ میری انکم اتنی ہے، اس میں اتنی بنی. ایک اندازے کے مطابق ایک مثال دے، زکات بنی 2500 روپے، اب 2600 بھی نہیں دے سکتے. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں کتنی ہیں؟ عشق میں آگے تیسری پڑھو. دو تھی تو اطاعت تھی، تیسری بڑی بغاوت ہو. لمبی نمازوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا. ساری رات بندہ مسجد سے نکلے ہی نہ. رسال دماغ کے دور میں اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رسال دماغ کے دور میں ایک بندے نے مسجد میں ڈیرے لگا لیا. رسال دماغ عشاء کی نماز پڑھا کے چلے گئے، فجر کے لیے رسول آئے تو وہ شخص مسجد میں تھا. رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے یہ مدینے سے باہر سے آیا ہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں صرف مسجد میں رہوں گا. رسول کے چہرے پہ جلا فرمایا اس کا بستر اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکو، اس سے کہو تیرے بچے نہیں ہیں. اپنے حقوق پورے کر.
لمبی عبادتوں سے راضی نہیں ہوتا. اسے کوانٹٹی نہیں چاہیے، اسے کوالٹی چاہیے. اسے یہ نہیں دیکھنا مقدار کتنی ہے، اسے یہ دیکھنا خالص کتنی ہے. اور خالص کی بات میں بتا دیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھی صبح تصور میں پڑھی، ذہن کہیں تھا اللہ اکبر اور نماز ہو گئی. یہ بھی یقین ہے کہ میں نفس کی قابو میں نہیں، یہ بھی یقین ہے کہ میرے پاس اعمال بھی اس قابل نہیں کہ میں اس سے گفتگو کر سکوں. پھر بھی 2 رکعت کی الٹی سیدھی پڑھ کے وہی بیٹھ کے کہنے کا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. عبادت نہیں تجارت. کچھ دیا کچھ دیا. فقیر نے 4 سطریں لکھی ہیں، اس نے کہا مفلس جو اپنے تن کی کما بیچ رہا ہے، مفلس جو اپنے تن کی کما بیچ رہا ہے، وائس بھی تو ممبر میں دعا بیچ رہا ہے. جو فقیر نماز پڑھنے بیٹھے ہو، مفلس جو اپنے تن کی کما بیچ رہا ہے، وائس بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے. آگے اس نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. اس نے کہا دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کے، وہ اپنی خودی ہی اپنا خدا بیچ رہا ہے، وہ اپنی خودی ہی اپنا خدا بیچ رہا ہے. تو عبادت میں تو مرضی نہیں، ایسے ہی زکوٰۃ میں مرضی نہیں، نہ بڑھائی جا سکتی نہ گھٹائی جا سکتی. علی نے دی انگوٹھی. اس کا مطلب ہے کہ آج کے فارمولے پہ اگر اپلائی کیا جائے تو علی کی انگوٹھی علی کی جائیداد کا 2.5%. ایسا اب کاغذ پہ تو حساب ہوتا نہیں، اب تو کیلکولیٹر ہے، بلین ٹریلین کے چلے گئے. حساب ابھی نکل آئے، انگوٹھی سے پتہ چل جائے گا کہ جائیداد کتنی تھی. دیکھتے ہیں وہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا، اس کے جانشین کی جائیداد کتنی ہے، ابھی پتہ چل جاتا. آؤ ہسٹری سے پوچھیں، یہ جو مولا علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، چاندی تھی، ہیرا تھا، زمرد تھا، یاقوت تھا، الماس تھا، کیا تھا؟ تفاسیر قرآن نے کہا یہ انگوٹھی وہی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی. یہ انگشتری سلیمان تھی جو وارث انبیاء کے ہاتھ میں تھی. تاریخ نے مجھے اشارہ کیا، میں فوراً قرآن کی کچہری میں نے کہا اے علی کے خموش جا کر تو بتا سکتا ہے کہ سلیمان کی انگوٹھی کی قیمت کتنی تھی؟ قرآن نے کہا کہ اتنی قیمتی تھی. سلیمان انگوٹھی پہنتا تھا، حکومت شروع ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا، حکومت ختم ہو جاتی تھی. سلیمان کی پوری حکومت اللہ نے اس انگوٹھی میں بند کی ہوئی تھی. میں نے قرآن سے کہا تو مجھے بتا، سلیمان شہر کا نبی تھا، موضع کا نبی تھا، قبیلے کا نبی تھا، ضلع کا نبی تھا، ملک کا نبی تھا. تو قرآن نے بتایا کہ سلیمان بن داؤد اتنا بڑا نبی تھا، یہ جنات کو چلنے کا حکم دیتا تھا، ہوا اس سے ثابت تھی کہ پرندوں کی بولی میں سمجھتا تھا کائنات کی تمام مخلوقات اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، اس کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، فرشتے اس کے ساتھ سفر کرتے تھے، جنات اس کے حکم میں چلتے تھے. اتنا بڑا نبی تھا اور یہ ساری کی ساری حکومت اس کی انگوٹھی میں بند تھی. یہی انگوٹھی علی کے ہاتھ میں آ گئی، علی نے زکات میں لے لی. اور سلیمان کی حکومت جس کی جائیداد کا 2.5% ہو، اس کی اپنی جائیداد جاہلوں پہ راج کرتا علی.
چند شہروں میں حکومت کرتا علی، ہم نے علی سے حکومت چھین لی۔ تجھے کیا پتا کہ علی کتنا بڑا حاکم ہے؟ چلیں اگلے صدر میں پڑھ دیتے ہیں کہ کتنی بڑی حکومت، کتنی بڑی ملکیت۔ 18,000 عالمین ہیں، 18,000 عالمین ہیں۔ دنیا کی حیثیت اس میں کتنی ہے؟ جتنی زمین پہ ایک سوئی کے ساتھ نشان لگا ہوا، 18,000۔ جا کے کتابیں پڑھیے گا، آج کی سائنس کی جو جدید اصطلاحیں آئی ہیں وہ بھی پڑھیے گا کہ ایک دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ ایک عالم کے اندر 18,000 کائناتیں، ایک کائنات جو ہے اس کے اندر 20,000 کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں کے اندر 20 لاکھ سورج ہوتے ہیں، ہر سورج کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ 18,000 عالمین، کہکشائیں، کہکشاؤں میں پھر سورج، سورجوں میں پھر ایک دنیا، اس دنیا کے شہر، اس شہر کی کچی مسجد میں 2 رکعت کی الٹی سیدھی نمازیں پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ اٹھاتے اپنی حیثیت ہے، مذہب جعفریہ کی بہت مستند ترین حدیث۔ میں حدیث کا عنوان پڑھتا ہوں، حدیث کا نام ہے حدیث غمامہ، اسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ حدیث غمامہ، اس کو غمامہ کہتے ہیں بادل، بادلوں والی حدیث۔ سلمان محمدی نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی دیکھنا چاہتا ہوں تیری امامت کہاں کہاں۔ سوال ہوا کوفے، امیر نے فرمایا آنکھیں بند نہیں کرنی، جھپک جھپک۔ اس نے صرف جھپکنے میں کتنا ٹائم لگا، اس نے آنکھوں کو جھپکا تو جب آنکھ کھلی تو ایک سفید کائنات جس میں چاروں طرف تحت نگاہ برف جیسی سفید، خوبصورت جوان، انہوں نے سفید لباس لے کر کیا۔ ابھی سلمان محمدی ان جوانوں کو دیکھا، یا دیکھا کہ وہ جوان کسی اونچائی کی طرف منہ کر کے سر جھکا رہے۔ سلمان نے دیکھا تو ایک سفید تخت پہ سفید امامہ پہن کے علی بیٹھے۔ سلمان نے کیوں اپنے شہنشاہ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا؟ سلمان ابھی دیکھ رہا تھا یا علی نے وہیں سے بیٹھے کہا سلمان آنکھ بند کر۔ سلمان کہتا میں نے آنکھ جھپک کے دوبارہ کھولی تو یقوت کی کائنات، سرخ لباس میں خوبصورت جوان، یقوت کا تخت، تخت پہ سرخ امامہ پہن کے۔ سلمان ابھی علی کو دیکھ رہا تھا، فرمایا سلمان آنکھیں بند کر۔ سلمان نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو سمرد کی کائنات، سبز لباس میں ملبوس سمرد کا تخت، تخت میں سبز امامہ پہن کے۔ اتنی لمبی حدیث ہے کہ بار بار علی کہتے ہیں آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر۔ سلمان جھپکتا، آنکھ کھولتا، کائنات الگ ہو جاتی۔ سلمان آنکھ بند کرتا، کائنات بدلتی، آنکھ کھولتا، کائنات بدلتی۔ آخری بار علی کی آواز آئی سلمان آنکھ بند کر۔ سلمان نے آنکھ بند کر کے کھولی، کوفے کا ممبر، ریت پہ سلمان بیٹھا ہوا تھا، ممبر پہ علی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان کی آنکھیں وہی کی وہی کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سلمان چپ کر کے اٹھا، علی کی سکسر سے علی کے سامنے سے اٹھا، اٹھ کے اپنے گھر چلا گیا۔ شام کو آگے ابو ذر نے کہا یا علی اللہ جانے سلمان کو کیا ہوا ہے، جب سے آپ کی بارگاہ سے کیا ہے، نہ بول رہا ہے نہ بات کر رہا ہے۔ آنکھیں سلمان کی کھلی ہے۔ علی نے ابو ذر کا ہاتھ پکڑا، سلمان کی حویلی میں آئے، نبی سلمان کے سامنے آگے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ سلمان چپ کیوں ہے، سلمان بول کیوں نہیں رہا؟ سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی، علی کا چہرہ دیکھا، علی کے قدموں میں اپنے چھریوں والے ہاتھ رکھ کہتا ہے بتا تم ہے کون؟
سلمان کے کام، دوسرا ابو ذر کے کام پہ ہاتھ رکھ کے کہا ما عرفت الا اللہ، مجھے اللہ اور محمد کی سوا کوئی نہیں چاہیے۔ یہ رسول کی حدیث، رسول نے اللہ سے کہا تھا میرے اللہ تجھے میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں، مجھے تیرے اور علی کے سوا کوئی نہیں، اے علی تجھے میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ فضیلت تو پھر علی کی قائم ہو گئی۔ اللہ کو جانتا ہے ایک بڑا ایک چھوٹا، محمد بڑے علی چھوٹے، رسول کو پھر ایک بڑا ایک چھوٹا، اللہ بڑا علی چھوٹا۔ کیا کہنے یا علی، تجھے سمجھنے کے لیے بھی دونوں کا بڑا ہونا ضروری، تجھے کوئی چھوٹا نہیں سمجھتا اور نہ ہی کوئی چھوٹا کوشش کرے، صرف اسی مودت میں زندگی گزار دو۔ جس کی سلطنت اتنی بڑی، اتنے امیر علی کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی، ایسے لگتا ہے جیسے کل محرم کا چاند تھا، آج غریب کا چہرہ مانگ رہا۔ سچ بتائے میری قوم، ہمیں اس وقت کا پتہ چلا، ہم نے عزاداری میں لمحے گزارے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اس بہن سے پوچھ جو مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے پہنچی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی قرات آئی عباس بن گئی، 11 محرم کو یہ پھر علی بن گئی، یہ کربل سے کوفہ پہنچی، کوفہ سے اسے شام منوایا گیا، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں پہ ماری گئی، 21 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آگے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئے، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا تھا۔ بادشاہ کے ذوالجناح کی برآمد منت کروں گا، کوئی ماتمی سے انتظار میں نہ رہے کہ ذوالجناح ہمارے قریب سے گزرے تو ہم سلام کریں، جس مجلس میں بھی حسین کی ذوالجناح کی شبیہ برآمد اس کی طرف دوڑ کے جانا۔ اب میں جملہ پڑھوں جو سید بیٹھے ہوئے ہائے کر دینا، حسین کے گھوڑے کی طرف دوڑ کے جانا، حسین کی پہنوں میں شامل، یہ خالی ذوالجناح کو خیر میں آنے کا انتظار نہیں کیا تھا، یہ حسین کا وہ وفادار، آج بھی سیدزادیاں اس کے سروں پہ ہاتھ لگاتی ہیں، اس نے حسین سے وفا بڑی کی، کیسی وفا کی ہے اس نے حسین سے، میں جملہ سناؤں، جب گر گیا تھا نا گھوڑے کی زین سے محمد کا بیٹا، مولا حسین کی قسم بندے شہادت حسین سنتے ہیں، ابھی تک حسین کا گھوڑے سے گرنا نہیں پڑا،
میرا 12واں زیارت ناہیہ میں کہتا میرا سلام میرے اس جد پہ جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. تیروں پہ حسین رو کے گئے. جب حسین زین رہوار سے زمین پہ آ گیا, مرتجز حسین کے قریب آئی. اصل نام اس کا مرتجز ہے. زلزلہ کہتے ہیں دو پروں والے, دونوں طرف تیر اتنے لگ گئے تھے, ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پر ہے. ٹیلے پہ حسین تھا, مرتجز قریب آئی. اس نے جو پہلا سوال کیا وہ تیرے ماتم کے لیے. حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے غلطی سے گرا ہے یا میری مرضی سے؟ میری غلطی تھی یا تیری مرضی تھی؟ حسین نے کہا تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی, امت نے گرا دیا مجھے. حسین کے گرد اپنے آپ کو چکر میں لگایا جیسے حاجی کعبے کا طواف, رو کے کہا اگر گر گیا ہے میں گھٹنے زمین پر رکھتا ہوں, چڑھ میری پشت پہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. حسین کی آوازیں کس مدینے جاؤں جہاں اکبر ہوتا تھا, جہاں عباس ہوتا تھا. رو کے چڑھ میری پشت پہ میں نجف چھوڑا ہوں. آوازیں نہ لے کے جا بابا کے پاس, علی کی بیٹیاں تو خیمے میں بیٹھی, مرتجز کی آوازیں چڑھ میری پشت میں بہن کے خیمے میں چھوڑا ہوں. جا اگر میں گیا یا بہن مر جائے گی یا بیٹی مر جائے گی, کوئی سید ہے تو واجب سمجھ کے ماتم کر. کی آواز ہے کوئی حکم تو کر. حسین کی آواز ہے میرا گھوڑا تیرے سوا میرا کوئی نہیں رہا. میرے غازی مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرے جوان مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اگر میں ایک